اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، مومنین کرام، آج کی اس سلسلہ نشست میں جو موضوع مجھے دیا گیا، قرآن اور حقیقت غیبت. غیبت تشیع اور اسلام کا وہ منفرد نظریہ ہے کہ جس نے مسلمانوں خصوصاً شیعوں کو طول تاریخ میں بقا اور دوام دونوں عطا کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ البتہ یہ بحثیں ولایت اور نظام ولایت کی بحثیں ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ایک خاص مقام تک لے جانے کے لیے، کہ ائمہ علیہم السلام یہ بات جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہمارے سلسلے کی آخری کڑی کو غیبت میں جانا ہوگا. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اس تناظر میں موجود ہیں. خود پیغمبر اکرم نے اس سلسلے میں بہت پہلے گویا پیشن گوئی، اس کو البتہ ہم پیشن گوئی نہیں کہتے بلکہ اپنے علم سے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ زمانہ ضرور آئے گا. اب ایسے زمانے میں اور وہ حالات جن سے تشیع خاص طور پر گزر کر آئی ہے کا تقاضا یہ ہے کہ اولیاء زمان، یہ جو سسٹم ولایت ہے، اس میں یہ اولیاء کو ایسا نظام بنا کر جائیں، کوئی ایسا سسٹم دے کر جائیں جو طول تاریخ میں اس مکتب کو باقی بھی رکھے اور اس کے دوام کا باعث بھی بنے. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو غدیر کے بعد، پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد پہلا ٹرن ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دینے والے صرف 4 افراد. 4 افراد سے شروع ہوا یہ سلسلہ آج دنیا میں کئی کروڑوں میں تبدیل ہو چکا. میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا، نہ میرے ساتھ ذہن میں ہے، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تعداد کئی کروڑوں میں ہے. 4 آدمیوں سے شروع ہوا یہ سلسلہ جو کئی کروڑوں میں تبدیل ہوا ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں، ایک تفصیلی بحث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آئمہ نے 4 ایسے پلرز دیے ہیں کہ جن 4 پلرز نے
اس مکتب کو آج تک باقی رکھا ہے اور انشاءاللہ تا ظہور اس کو دوام دیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ حتیٰ بہت سارے مستشرقین، یعنی وہ ریسرچ اسکالرز کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور انہوں نے آنے کے بعد جب اسلام اور خصوصاً مکتب تشیع پر تحقیق کی، ان کی تحقیقات کا نچوڑ ہے۔ خود بہت سارے شیعہ اسکالرز، بہت سارے اہل سنت کے اسکالرز، بہت سارے غیر مسلم اسکالرز، مختلف نکات ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں، ان کا نچوڑ ان تین چیزوں میں، ان چار چیزوں میں ہے۔ وہ چار مکتب جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں بنا کر گئے ہیں، ان میں سے ایک مکتب اجتہاد و تقلید ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا عرض کروں گا کہ اجتہاد اور تقلید کو ائمہ اپنے دور میں بنا کر گئے ہیں، اس سلسلے کو چلا کر گئے ہیں۔ دوسرا جو سسٹم جس کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بنایا اور جاری کیا، وہ مکتب دعا اور زیارات ہے۔ جتنا بڑا خزانہ دعاؤں اور زیارات کا تشیع کے پاس ہے، چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور مکتب ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی خوبصورت معارف سے بھرپور دعائیں اور اتنی کثرت سے موجود ہوں۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ایک ایک دعا اپنی جگہ پر قابل تحسین ہے، اس کے اپنے معارف ہیں، اپنے مقامات ہیں۔ اسی طرح سے زیارات پھر سے ایک مفصل بحث ہے، بہرحال گفتگو کا عنوان نہیں ہے۔ تیسرا مکتب جس کو ائمہ نے اپنی زندگی میں تأسیس کیا اور چاہا کہ یہ باقی رہے، وہ مکتب عزاداری ہے، سید الشہداء۔ اس مکتب کو امام حسین نے اپنے خون سے تأسیس کیا اور ائمہ نے طول تاریخ خود اس مکتب کو بنا، ہمیں سمجھا کر گئے ہیں ائمہ کہ دیکھو ہماری مجالس کیسی ہونی چاہیے۔ یہ جو آج ہم اور آپ باقی ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری بقا محرم اور سفر سے ہے، انقلاب محرم اور سفر سے ہے، تشیع کی بقا محرم اور سفر سے ہے۔ یعنی عزاداری ہم بعض اوقات یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے۔ عزیزان محترم، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم باقی۔ چوتھا مکتب جسے ائمہ نے خود تأسیس کیا، وہ مکتب غیبت ہے، مکتب انتظار اور مکتب غیبت۔ ائمہ نے اپنے دور میں، ہر دور میں، مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے امام زمانہ کو یاد کر کے فرماتے ہیں، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، کاش میں آپ کے زمانے کو درک کرتا اور آپ کے سپاہیوں میں سے ہوتا۔ اسی طرح سے مختلف ائمہ کی دعاؤں میں مختلف ائمہ نے امام زمانہ کو نہ صرف یاد کیا، امام زمانہ کا تعارف کرایا۔ پیغمبر سے لے کر آخر 11ویں امام تک ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے آنورڈ، اس کے بعد سے ائمہ نے انتظار کی کیفیت کو اپنے شیعوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نائبین کے سلسلوں کو جاری کیا۔ امام رضا سے پہلے تک کے ائمہ نے اس چیز کو، اس سلسلے کو اتنی شدت کے ساتھ نہیں چلایا، لیکن امام رضا کے بعد امام محمد تقی نے، امام علی نقی نے، امام حسن عسکری علیہم الصلوۃ والسلام، ان تمام ائمہ نے باقاعدہ اپنے نوابین کا سلسلہ جاری کیا، خود کو اپنے شیعوں سے پوشیدہ رکھا، اپنے نائبین کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ ہمارے شیعہ غیبت کی عادت کریں اور ہمارے علماء، ہمارے روات حدیث، ہمارے فقہاء سے ارتباط کے سلسلے کو قائم کریں۔ اور اس سلسلے کو کمال عطا کیا کہاں پر آ کر؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک اور الجھن، ایک اور بات جو ذہن میں رہ جاتی ہے، اس کو صرف اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ بعض اوقات ہمارے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حتی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ خوف سے آپ غیبت میں چلے گئے ہیں، ڈر سے غیبت میں چلے گئے ہیں۔ طول تاریخ میں ائمہ کو یہ باتیں سننی پڑی ہیں، لیکن اس سے اصل حقیقت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جیسے مولا کائنات کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کے جواب کا خلاصہ اس بات میں ہے کہ ولی زمان، امام ہو یا نبی،
اس کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دین کا تحفظ، شریعت کا تحفظ اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اور شریعت کے تحفظ کے لیے اس نے کون سا قدم اٹھانا ہے یہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ شریعت کے لیے ہر وہ قدم اٹھاتا ہے جس سے دین اور شریعت محفوظ رہے۔ لہٰذا اگر امام یہ سمجھے کہ میرے خون سے دین بچے گا تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ امام نے فرمایا کہ اگر میرے خون سے دین بچتا ہے تو آؤ اے تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اسی طرح سے اگر امام یہ محسوس کرے، نبی یہ محسوس کرے کہ میری خاموشی سے دین بچتا ہے، تو چاہے وہ اس دور میں علی ہوں یا اس دور میں جناب ہارون ہوں، مخالفت کے باوجود، لوگوں کی کثرت کی مخالفت کے باوجود آپ خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کی خاموشی میں دین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر کہیں امام یہ دیکھے، نبی یہ دیکھے کہ میری ہجرت سے دین کا تحفظ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کرتا ہے۔ یہ ہجرت خوف نہیں ہے، یہ ہجرت ڈر نہیں ہے۔ اگر کہیں امام یہ محسوس کرے کہ میرے حضور سے دین بچتا ہے، اس پر حضور واجب ہے، اور اگر کہیں امام یہ محسوس کرتا ہے کہ میری غیبت سے دین بچتا ہے، اس پر غائب ہونا واجب ہے۔ لہٰذا امام اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کی تحفظ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اور جو چیز وہ دین کی صلاح میں سمجھتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ لہٰذا امام اگر غائب ہیں تو دین کی بقا کے لیے غائب ہیں، اور ہمارا اور آپ کا وجود اور آج مکتب تشیع کا جو عروج ہے وہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہمارے امام نے غائب رہ کر ہمارے حال سے غفلت نہیں برتی ہے، بلکہ امام نے غیبت میں اس سارے سلسلے کو جاری رکھا بطور احسن۔ قرآن کریم میں مختلف آیات، مختلف مقامات ہیں کہ جب ہم تفاسیر میں خصوصاً روایتی تفاسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان آیات کی تفسیر میں ایک تفسیر اور ایک معنی امام زمانہ علیہ السلام سے گئے۔ سورہ عصر میں والعصر سے مراد امام زمانہ کا زمانہ ہے، آیہ وارث میں مراد امام زمانہ لی گئی ہے، آیہ انتقام میں مراد امام زمانہ ہے، اور مختلف آیات ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایک الگ۔ آج چونکہ حقیقت غیبت موضوع ہے، لہٰذا میں نے جس آیت کا انتخاب کیا یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں یہ آیت موجود ہوگی، اور چونکہ سورہ یاسین جو کہ قلب قرآن کہلاتی ہے کی تلاوت معمولاً کی جاتی ہے، اس میں یہ نویں آیت ہے، اور یہ آیت اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حفاظت جان و مال کے لیے اس آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کے خواص میں سے ہیں کہ اگر آپ اپنے مال، اپنی جان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو اپنے اوپر یا اپنے مال پر دم کریں، اپنے مال پر کسی کاغذ پر لکھ کے رکھیں، تو انشاءاللہ وہ مختلف آفات اور خصوصاً چوری سے محفوظ رہے گا۔ آیت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی صد، رکاوٹ کو قرار دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ صَد، اور ان کے پیچھے کی بھی رکاوٹ۔ جب دونوں طرف سے رکاوٹ کو قرار دے دیا تو بظاہر آگے کے مرحلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے آگے سے بھی رکاوٹ ہو، پیچھے سے بھی رکاوٹ ہو، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن قرآن ایک تعبیر اور کرتا ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ اب اگر انسان آگے سے بھی بند ہو، پیچھے سے بھی بند ہو، اور اوپر سے اس کو ڈھانپ بھی دیا جائے، تو کیا اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس حصار سے باہر کی کسی چیز کو دیکھ سکے گا؟ نہیں تصور کیا جاتا۔ لیکن قرآن ایک منزل کو اور بیان کر رہا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھنے والے نہیں۔ آج میں نے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ اسی صرف لفظ یبصرون کے اوپر ہے، اور اس سے ایک مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں، عربی میں 4 لفظ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ بصرا، نظرا، رعا اور شہدا، یہ چاروں دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں۔ چاروں کا معنی دیکھنا ہے، اتفاقاً اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نظرہ کا مادہ نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
بصرہ کے مادے سے بصر، بصیرت، بصارت اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ رعا کے مادے سے رؤیت اور رائے، مثلا خصوصاً رمضان کے اور شروع کے اور آخر کے دنوں میں رویت کا لفظ ہمارے کانوں میں ٹکراتا ہے، رویت ہلال کمیٹی کے عنوان سے، چاند دیکھنے والی۔ رؤیت دیکھنا، رائے نظر۔ چوتھا جو مادہ ہے وہ ہے شہدہ، جس سے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے مشاہدہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں چیز کا مشاہدہ کیا، یعنی آپ نے اس چیز کو دیکھا۔ عربی میں ان چاروں کے درمیان فرق ہے، وہ فرق کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، یہیں تک آپ کو پہنچانا ہے۔ نظرہ کا مادہ عربی میں، ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو چاروں مادے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے دیکھنا۔ نظرہ کا معنی بھی دیکھنا، بصرہ کا معنی بھی دیکھنا، رعا کا معنی بھی دیکھنا، اور شہدہ کا معنی بھی ہم دیکھنا کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا فرق ہے؟ عربی میں نظرہ کا مادہ دیکھنے کی قوت کے اعتبار سے سب سے ضعیف مادہ ہے۔ یعنی کیا؟ ہر وہ چیز کہ جو آپ کی کھلی ہوئی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے آپ اسے دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، نظرہ کے مادے میں داخل ہے۔ مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آگے کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گرچہ آپ انہیں دیکھنا نہ چاہتے ہوں۔ لہذا نظرہ، جتنا آپ کا آنکھ کا دائرہ ہے دیکھنے کا، اس میں جو جو چیز آئے گی، چاہے آپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، نظر کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو بصرہ کا مادہ ہے وہ قوی تر مادہ ہے، اس میں قوت زیادہ ہے۔ بصرہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ کسی خاص چیز کو دیکھ رہے ہوں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہوں بلکہ اس کی تحلیل بھی کر رہے ہوں۔ یعنی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کی بصارت کہاں سے آئے گی؟ کہاں اس کو بصر کا لفظ استعمال کیا؟ جب آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے اینک لگائی ہوئی ہے، مثلا گرمی کی وجہ سے ان کو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب آپ یہ جتنی باتیں، یہ جتنی بھی تحلیل کر رہے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو، لیکن یہ بصرہ میں آتی ہے۔ اسی لیے بصرہ کے مادے سے بصیرت ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ بصیرت کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس کو اس کے ظاہر پہ دیکھتے ہوئے قبول نہ کریں، بلکہ اس کی تحلیل کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مثلا پاکستان کے سیاسی حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا حادثہ پیش آیا، ایک مشہور معروف خصوصاً اہل بیت کی مداح شخصیت کو آج شہید کیا گیا، امجد صابری صاحب کو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، اس کو ہم ایک ظاہری تناظر سے لے سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم اس کی تحلیل کریں۔ جب ہم تحلیل کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ہمارے لیے بصیرت کا باعث بنتا ہے۔ پس بصیرت کے مادے میں دیکھنے کے علاوہ تحلیل موجود ہے۔ اس کے مقابلے پہ رعا کا مادہ ان دونوں مادوں سے زیادہ قوی ہے۔ رعا کے مادے میں داخلی اور خارجی دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب داخلی سے آپ کی کیا مراد لی جائے گی کہ داخلی میں کیا مراد ہے؟ خارجی طور پر، ظاہری طور پر دیکھنا تو نظر آتا ہے۔ داخلی طور پر دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ داخلی طور پر دیکھنا دو طرح سے ہے۔ ایک داخلی طور پر دیکھنا وہ ہے جو رائے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو رائے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی داخلی طور پر نظر ہوتی ہے، کہ جو آپ اپنے ذہن میں سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی میری نظر میں ایسا ہے یا میری رائے میں ایسا ہے۔ لیکن دوسرا جو داخلی طور پر معنی لیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں اور پھر بھی آپ کوئی چیز دیکھیں۔ اب ایسا کب ہوتا ہے کہ جب ہماری آنکھیں بھی بند ہوں اور ہم کوئی چیز دیکھ بھی رہے ہوں؟ معمولاً یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے خواب کی حالت میں۔ آپ خواب کی حالت میں آپ کی ظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کے لیے نہ نظرہ کا مادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بصرہ کا۔ یعنی اگر آپ نے کہا نظر تو فی المنام یا بصر تو فی المنام، تو عرب آپ کے اوپر ہنسیں گے، اس لیے کہ نظرہ اور بصرہ کا مادہ یہ معنی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن رأی تو میں نے دیکھا، رعا کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو فرمایا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے دیکھا
11 ستاروں کو, سورج کو, چاند کو, کیا میں رأیتہم لی ساجدین, میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ رأیتو کا مادہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے. یہ پوری کی پوری جو سلسلہ ہے, یہ جو بات کی ہے حضرت یوسف نے اپنا خواب بیان کیا. کیا کہہ کے؟ رأیتو, میں نے دیکھا. کہاں دیکھا؟ خواب میں دیکھا. آخری جو مادہ ہے وہ شہدہ کا مادہ ہے. شہدہ کے مادے سے شاہد اور شہید, جس کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. شہدہ کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے. باقیوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ باقیوں سے اس کا فرق وہی ہے جہاں پر آپ شہادت کے مرحلے میں اس کو باقیوں سے فرق کرتے ہیں. دیکھیے, آپ نے ایک چیز ٹی وی میں دیکھی اور بڑے غور سے ایک ایک جزئیات کے ساتھ دیکھی, کیا ہوا؟ فرض کیجئے کہ ٹی وی میں جو آپ نے دیکھا, ویڈیو میں آپ نے جو دیکھا, وہ کسی کا قتل ہے, اور آپ نے ایک ایک جزئیات کو نہایت غور سے دیکھا, سارے سلسلے کو آپ نے غور سے دیکھا. کیا آپ عدالت میں جا کر شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو ریپیٹلی کئی مرتبہ دیکھا ہو, اس کے باوجود بھی آپ جب یہ کہیں گے میں نے ٹی وی پہ دیکھا, آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ آپ نے اس کو مستقیماً دیکھا ہو, ڈائریکٹلی. جب تک آپ اس کو ڈائریکٹلی لائیو, جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے, خود سے آپ جا کر دیکھیں, جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا آپ گواہی نہیں دے سکتے. خوب دیکھنے میں بھی کیا مراد یہ ہے کہ مثلا میں یہاں بیٹھا تھا, میں نے وہاں کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی, تو کیا میں جا کے گواہی دے سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے جب تک آپ اتنی دور سے دیکھ رہے تھے آپ کا تعلق کیا معاملے سے؟ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا تو آپ کیا شاہد بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. شاہد کون بنتا ہے؟ شاہد وہ بنتا ہے کہ جو اس معاملے میں انوالو بھی ہو, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی بات کو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وہ کسی بات کی گواہی اس وقت تک مت دو جب تک کہ وہ چیز تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے واضح نہ ہو. اب ہاتھ کی ہتھیلی کتنی میرے لیے محسوس و ملموس ہے, میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا. لہذا جب تک آپ کسی معاملے کے بارے میں اتنا شور نہ ہو اس کی گواہی نہ دیں. یہ جو شاہدہ کے مادے کے اندر اتنا انوالو ہونا پایا جاتا ہے, اتنا موجود ہونا پایا جاتا ہے, اسی سے ایک معنی لیا جاتا ہے جس کا معنی ہے حضور. یعنی کیا؟ آپ کا اس معاملے, اس جگہ پر حضور, آپ کا حاضر ہونا اور پھر ناظر ہونا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا, آپ کو شاہد بنائے گا. لہٰذا شہادت میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ آپ کا حضور ہے, یعنی آپ کا حاضر ہونا. اسی حضور کی بنا پر جو شہادت میں پایا جاتا ہے, شہادت کی ضد غیب ہے. لہٰذا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا واللہ عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادہ یہ کیا ہیں؟ یہ دو اپوزٹس ہیں, یہ دو متضاد ہیں. غیب کس کے مقابلے پر ہے؟ شہادت. شہادت سے مراد کیا ہے؟ حضور. پس ہر حاضر اور ہر غیر حاضر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے, اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. پس غیب کس کے مقابلے پر آتا ہے؟ شہادت کے. یہ جو ایک سلسلہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں دیکھا کہ نظر ضعیف سے زیادہ قوی ترین مادے میں سب سے زیادہ قوی کہاں جا کر ہوتی ہے؟ شہادت کے مرحلے میں. شہادت کے مرحلے میں جو قوت حضور ہے اس کا اپوزٹ ہے غیب. خوب, غیب کا کیا معنی ہے؟ غیب کا معنی چھپا ہوا ہونا, ایک عام معنی. خوب, اگر غیب کا معنی چھپا ہوا ہونا ہے تو خفی کا کیا معنی ہے؟ خفی کا معنی بھی چھپا ہوا ہونا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ چھپا ہوا خفی بھی ہوتا ہے, مخفی جس سے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, اور چھپا ہوا غائب بھی ہوتا ہے. کب عربی میں خفی کا لفظ یا مخفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کب غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خفی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی شے ہمارے حواس کے دائرے سے نکال دی جائے. مثلا
اگر کوئی چیز سامنے پڑی ہوئی ہو, مجھے نظر نہ آ رہی ہو, اس کو کہیں مخفی نہیں کہیں گے. لیکن اگر اس کو اٹھا کر دیوار کے پیچھے لے جایا جائے, کرسی کے نیچے رکھ دیا جائے, ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا جائے, اس کے لیے کہیں گے خفی. لیکن غیب کا جو معنی ہے اس کے لیے یہ چیز استعمال نہیں ہوتی. غیب کا جو مادہ ہے, علامہ مصطفی نے التحقیق میں غیب کے مراتب بیان کیے ہیں, اور آپ نے کہا کہ یہ جو مراتب ہیں یہ مراتب اس طرح سے ہیں کہ ایک مرتبہ شہادت کے مرحلے میں حضور جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ مکانی ہوئے, مکانن کسی اسپیس میں کسی چیز کا پایا جانا. اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز پائی جا رہی ہے, موجود ہے, اس کے مقابلے پہ غیب بھی ہے اور حضور بھی ہے. ہوتے ہوئے کسی چیز کا موجود ہو, اگر ظہور رکھتی ہے, موجود ہے مکانن, تو شہادت اور حضور ہے. اگر مکانن موجود نہیں ہے تو غائب. بہترین اس کی مثال کیا ہے؟ ہر وہ غائب چیز کے جو مکان میں نہیں آتی, یعنی ماورائے مکان اشیاء, جتنی بھی ماورائے مکان اشیاء ہیں وہ سب کیا ہیں؟ غائب ہیں. مثلا ہمیں ماورائے مکان انسان کی تھاٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں, یہ کیا ہے؟ یہ اسپیس میں نہیں آتی. جو چیز اسپیس میں نہیں آتی وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غائب ہے. اسپیس میں آ جائے گی تو کیا کہلائے گی؟ حضور, شہادت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی. دوسرا مرحلہ ہے عند الحواس الظاہرہ, ہمارے حواس ظاہرہ سے غائب ہو جانا کسی چیز کا. ایک چیز ہے جو فزیکلی موجود ہے, فزیکلی موجود ہے تو حاضر ہے. فزیکلی موجود ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہ دے, غائب کہلائے گی. فزیکلی موجود ہو لیکن دکھائی نہ دے. اب اس کا کیا مرحلہ ہے؟ مثلا ساؤنڈ ویوز کیا فزیکلی موجود ہیں؟ ماورائے مادہ نہیں ہے, ماورائے اسپیس نہیں ہے, الٹرا اسپیس نہیں ہے کوئی چیز. یہ کیا ہے؟ یہ اسپیس کی چیز ہے, مادی چیز ہے, لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی. موبائل فون کے جو ریز ہیں, الٹرا وائلٹ ریز ہیں, ایکس ریز ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ فزیکلی پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے حواس میں نہیں آتی. تیسرا مرحلہ حضور کا کف النظر والعلم, علمی اعتبار سے کسی چیز کا ہونا. اس کی جو بہترین مثال ہے, آپ نے کبھی کوئی چیز, کوئی معاملہ, میں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا, آپ نے اس کا جواب دے دیا. کیوں؟ آپ کہیں گے میرے حضور ذہنی میں تھا. اسی کو کہتے ہیں حاضر جوابی. جب حاضر جوابی کیا ہوتا ہے کہ جواب ذہن میں, علم میں حاضر ہوتا ہے. اب اگر کسی وجہ سے آپ کے ذہن سے جواب نکل جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. یہ غیب کا ایک مرحلہ. چوتھا اور آخری مرحلہ فرمایا کہ حضور ہیں فی مقام المعرفت والبصیرت. مقام معرفت میں کسی چیز کا, آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں آپ کے لیے موجود ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, معرفت کا نہ ہونا کسی کے غیاب کا باعث بن جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی غیبت ان میں سے کس مقام پر ہے؟ امام خفی مخفی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مخفی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اس اسپیس سے نکال دیا گیا ہے. اسی لیے آپ نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ کے لیے غیب کا لفظ نہیں سنا ہوگا. غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے امام زمانہ سے. کیا امام فزیکلی آؤٹ ہے؟ نہیں, فزیکلی موجود ہے. کیا امام ہمارے حواس ظاہرہ میں موجود نہیں ہے؟ مثلا موجود ہوں یہاں پہ امام, مجھے نظر نہیں آ رہے, کیا ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں. کیا امام علمی طور پر کیا ہوگا؟ علمی طور پر امام کا کانسیپٹ ہے, میں امام کو علمی طور پر جانتا ہوں یا نہیں, یہی وہ مرحلہ ہے, اس سے بھی تعلق نہیں. آخری مرحلہ کون سا ہے؟ معرفت. لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ جس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا لیکن ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے. یہ ہے غیبت. کہاں؟ فی مقام المعرفت, کہ ہم امام کی معرفت نہیں رکھتے.
مقام معرفت کی جو غیبت ہیں اس کے دو مرحلے ہیں. ایک مرتبہ یہ غیبت انفرادی ہے اور ایک مرتبہ یہ غیبت اجتماعی ہے. امام کی یہ دونوں غیبتیں ہیں. ان کے مقابلے پہ دو ظہور ہیں. ایک ظہور انفرادی ہے, ایک ظہور اجتماعی ہے. ظہور انفرادی جو ہے امام کا وہ کیا ہے؟ فرد کی حیثیت سے. اس کے مقابلے غیبت ظہور فردی کے مقابلے پہ کیا؟ ظہور فردی. ظہور فردی طول تاریخ میں انجام پاتا رہا ہے, اب بھی پا سکتا ہے, لیکن ظہور اجتماعی کی وہ شرائط اور علائم ہیں جس کو ہم آپ اور تمام افراد علائم ظہور کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہوں گی تو امام ظہور کریں گے. وہ میری بحث نہیں ہے. آج صرف ایک اشارہ اس بات پہ کروں گا کہ امام کا جو انفرادی ظہور ہے وہ کیسے ممکن ہے. انفرادی ظہور کے لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی مثال اس طریقے کی ہے جس طرح سے بادلوں کے پیچھے سورج کی, کہ سورج کے پیچھے سے اپنا فیض جاری. دیکھیں میں نے کیوں کہا کہ انفرادی ظہور کے اعتبار سے, اجتماعی ظہور کے اعتبار سے بھی ایسے ہے, لیکن اجتماعی طور پر بادلوں کا ہٹانا ممکن ہے نہیں. کسی اجتماع کو بادلوں سے اوپر لے جانا ممکن ہے, لیکن انفرادی حیثیت سے یہ بات کی جا سکتی ہے. کوئی انفرادی طور پر یہ تصمیم کر لے, مثلا آج بادل آ گئے, کوئی دیوانہ ایسا, ہم دیوانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت جسارت کے ساتھ, دیوانہ ادبی دیوانہ, عقلی دیوانہ نہیں, دیوانہ یعنی عشق اور محبت کی جو انتہا پر ہو کہ گویا لوگ اس کو دیوانہ کہیں, ورنہ وہ دیوانہ ہوتا نہیں ہے. یہ جسارت ادبی اعتبار سے دیوانہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ دنیا اس کو دیوانہ کہے, لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے آج اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر پہنچانا ہے تاکہ میں سورج کو دیکھ سکوں. اب ایسا شخص دنیا کے سامنے تو دیوانہ ہے, لیکن اگر وہ کوشش کر کے پہاڑ پر چڑھ کے جہاز میں بیٹھ کے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر لے کر آ جائے تو پھر اس کے لیے سورج ظاہر ہو جائے گا. ایسے ہی امام کے عشق میں ڈوبا ہوا کوئی شخص اپنے گناہوں کے بادل کو اگر ہٹا دے تو اس کے لیے امام کا ظہور ہو جاتا ہے. یہ ممکن بھی ہے اور یہ ہوا بھی ہے. اب آئیں مرحلہ اسی کا کہ ہم سے اس غیبت کے مقابلے پہ کیا چاہا گیا ہے. کیا ہم سے کہا کہ تم امام کے غیبت کے زمانے میں مثلا بصیر بن جاؤ, ہم سے کہا گیا کہ امام کی رویت کے لیے کوشش کرو, ہم سے کہا گیا کہ امام کی نظر نہیں, ہم سے کہا گیا امام کا کیا کرو؟ انتظار کرو. انتظار کیا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی ایک اسینڈنگ آرڈر دکھایا. اسینڈنگ آرڈر میں کیا دکھایا کہ نظر جو ہے وہ سب سے ضعیف درجہ, بصر اس سے اوپر کا, رویت اس سے قوی, شاہدہ کا مادہ سب سے قوی مادہ. یہ اسینڈنگ آرڈر نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے. نظر سب سے ضعیف ہے لیکن اس کا اسپین سب سے زیادہ ہے. جو آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, جو دیکھ رہی ہے کیا ہے؟ نظر. ہم سے کہا گیا انتظار کرو. انتظار کیا ہوتا ہے؟ عربی کا قاعدوں میں سے قاعدہ یہ ہے کہ بعض جو مادے ہیں ثلاثی مادے یعنی 3 حرفی جو مادہ جیسے نظر, نون, ضاد, ظا اور را, اس کو وہ ابواب میں لے کے جاتے ہیں. ایک باب عربی میں کہلاتا ہے باب افتعال. باب افتعال کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ عرب جب کوئی مادہ باب افتعال میں لے کر آتے ہیں تو افتعال کے مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس مادے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. یعنی اگر وہ چیز ثلاثی میں اپنے معنی میں ایکٹیویٹ نہ ہو, باب افعال میں آ کر ایکٹیویٹ ہو جائے. میں نے بڑی سخت گفتگو کی, اب آپ کو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. ایک مادہ ہے حساب. حساب کسے کہتے ہیں؟ کاؤنٹنگ. کاؤنٹنگ کو کہتے ہیں حساب. احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کو. کاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں کیا فرق ہے؟ کاؤنٹنگ آپ کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ حساب آپ خود کرتے ہیں, احتساب آپ کا کیا جاتا ہے. کاؤنٹنگ آپ نے کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کوئی اور کرتا ہے. فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ حساب از ناٹ ایکٹیویٹڈ. احتساب وہی حساب کی کیفیت جب ایکٹیو, آپ وہ حساب کسی کو دینے لگیں, آپ بتانے لگے. آپ کے حساب میں غلطی ہو سکتی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے یہ کریڈٹ, یہ ڈیٹ, اتنا آج اس کو دیا, اتنا لیا.
لیکن آپ کبھی اس کو جم نہیں کرتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا کلن نقصان کتنا ہوا. جیسے ہی آپ نفع و نقصان کے لیے آپ یا اکاؤنٹنٹ یا آپ کسی کو وہ حساب دیں گے, یہ حساب کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نظر, پورا نظر کا اسپین ہے, جہاں تک دیکھنے کی قوت ہے نان ایکٹیویٹڈ حالت میں. لیکن یہی نظر جب باب افتعال میں جائے گی, یہ بن جائے گا انتظار. انتظار یعنی کیا؟ یہی جو نظر ہے, اس پوری نظر کو ایکٹیویٹ کرنا, اسی نظر کو ایکٹیویٹ کرنا. اب عرب کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں؟ عرب انتظار کسے کہتے ہیں؟ عرب کی کنڈیشنز آپ کو معلوم ہوگی, صحرا ہے. جب عرب کا کوئی مہمان آتا ہے تو عرب انتظار کہاں پہ کرتا ہے؟ کہتا ہے انتظار کہاں ہے؟ انتظار یہ کہ جب مہمان نہیں آیا, دیر ہو گئی, وقت آنا تھا ابھی نہیں پہنچا, تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہے, سب سے اونچے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے. سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہے, جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہوتی ہے, وہ اس نظر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ایکٹیویٹ کرتا ہے, ایک ایک نقطے کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی مہمان نظر میں داخل ہوتا ہے, انتظار ختم ہو جاتا ہے, نظر شروع ہو جاتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس انتظار کا مطلب ایک ایکٹیویٹڈ حالت ہے. اگر ہم اور آپ مولا کے انتظار, دعائے فرج, دعائے ندبہ پڑھتے رہیں, لیکن ہمارے اندر انتظار کی کیفیت ایکٹیویٹڈ حالت میں نہیں ہے, ہم امام کے منتظر حقیقی نہیں ہیں. منتظر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی لائف میں انتظار کی کیفیت دیکھی جائے. جیسے آپ کسی مہمان کا انتظار کرتے ہوئے بے چین ہوتے ہیں, گھر کو صاف کرتے ہیں, پلیٹیں تیار کرتے ہیں, کھانا تیار رکھتے ہیں, آپ کے وجود سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے منتظر ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے وجود سے نہ پتہ لگے کہ میں امام کا انتظار نہیں کر رہا, تو میں منتظر نہیں, میں انتظار کی سرحد میں داخل نہیں ہوا ہوں. بس ہمارے پاس ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کا دسترخوان بچھاتے ہیں, گھر میں 4 آدمی ہوتے ہیں, دسترخوان پر 5 پلیٹیں لگائی جاتی ہیں, یہ کہہ کر کہ یہ 5ویں پلیٹ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ ایک دن میرا امام آئے گا اور میرے دسترخوان پر بیٹھے گا. ہماری اگر انتظار کی کیفیت ایسی ہو کہ جب ہم کسی مہمان کے لیے بلاتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنے گھر کو اپنے مہمان کے لیے صاف رکھتے ہیں, اگر ہم منتظر واقعی ہوں, ہم اپنے گھر کو, اپنے دل کو, اپنے کردار کو امام زمانہ کے لیے اسی طرح سے پاک و صاف رکھیں گے جیسے ہم کسی انتظار کے لیے, عام شخص کے لیے انتظار کرتے ہیں. انتظار کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ ہر لمحے میں اپنے آپ کو منتظر بنائیں. انتظار ایک فعال کیفیت کا نام ہے, ایک ایکٹیویٹڈ کیفیت کا نام ہے کہ جو اگر آپ کے اور ہمارے اندر ہوگی تو ہم منتظر واقعی بن سکیں گے. بظاہر تو مجھ سے یہ حکم دیا گیا ہے بظاہر کہ میں سوال نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.